السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، ایک ایسی حدیث ملی جس کے اندر 5 ایسی نصیحتیں ہیں، اگر انسان اس کو اپنا لیتا ہے، اپنی زندگی کا منشا بنا لیتا ہے تو اس کو اپنی زندگی پر افسوس نہ ہوگا۔ بڑی ہی جامع اور مانع حدیث ہے۔ میں ایک اس کا جملہ بتا کر انشاءاللہ اس کا ترجمہ بتاؤں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک شخص کو نصیحت فرما رہے تھے تو آپ نے اس شخص کو 5 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، اغتنم 5 قبل 5، کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو توجہ دلائی کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ شبابک قبل حرمک، پہلی نصیحت اس کو فرمائی کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ بڑھاپا آنے سے پہلے، کیونکہ آدمی پر جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ بہت ساری عبادتیں کرنے سے کمزور ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں وہ شریک نہیں ہو سکتا جس میں جوان شریک ہوتا ہے، جوانی کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ تو جوانی میں رہتے ہوئے اس کو غنیمت سمجھنا ہے بڑھاپا آنے سے پہلے۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو غنیمت سمجھ بیماری کے آنے سے پہلے۔ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ عبادتوں کے کرنے میں اس کو طاقت نہیں لگتی کہ وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ آج عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ہماری نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، ہمارے روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں، بہت ساری ہماری جانی عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو غنیمت کے ساتھ یاد دلائی کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھنا ہے بیماری کے آنے سے پہلے۔ تیسری نصیحت ارشاد فرمائی، وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو، اپنی فراغ دستی کو غنیمت سمجھنا ہے تنگ دستی اور فقیری آنے سے پہلے۔ کہ اگر آدمی اپنے مال کو غنیمت نہیں سمجھا، بے جا اس کو لٹاتا رہا، تو فرمایا کہ آدمی فقیر بن جائے گا، پھر وہ خرچ کرنا چاہے اچھے کاموں میں، دین کے کاموں میں، تو وہ خرچ نہ کر سکے گا، پھر پچھتاوا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری نصیحت فرمائی کہ اپنی مالداری کو غنیمت سمجھ لینا ہے فقیری آنے سے پہلے، فاقہ آنے سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، چوتھی نصیحت ارشاد فرمائی کہ اپنی فرصت کو غنیمت سمجھ لینا ہے، غنیمت سمجھ شغلی سے پہلے۔ جب آدمی فرصت میں رہتا ہے تو بہت سارے کاموں کو کر سکتا ہے، نیک کاموں کو، عبادت کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے۔ جب آدمی مشغول ہو جاتا ہے تو عبادتیں کم کرتا ہے، تو عبادتوں کے لیے اس کو وقت نہیں ملتا، اچھے کاموں کے لیے وقت نہیں مل سکتا۔ تو یہ بھی ایک بڑی غنیمت اللہ کے نبی علیہ السلام نے شخص سے نصیحت کرتے ارشاد فرمایا کہ اپنے فارغ وقت کو غنیمت سمجھنا ہے مشغولی کے آنے سے پہلے۔ اس کے اندر ہم کتنی باتیں اور ہم اپنے آپ سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس چیز کے اندر فرصت اگر مل جائے تو کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں۔ وحیاتک قبل موتک، اور 5ویں اور آخری
نصیحت ارشاد فرمائی کہ اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے۔ یہ 5 کے 5 نصیحتیں بھی ایک کروڑ 1 لاکھ روپے دینے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ 5ویں نصیحت ہے، اس کے اندر انسان کی پوری زندگی آ گئی کہ اپنی وہ زندگی کو سمجھ لے گا، اپنی زندگی کو غنیمت جان لے گا تو وہ راستے سے نہیں بھٹکے گا، وہ راستے سے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنے زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے موت کے آنے سے پہلے۔ اس لیے کہ جب موت آ جاتی ہے تو انسان ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، نہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، نہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، بس اس کا وہاں پر پورا دار و مدار ختم ہو جاتا ہے، پورے اس کا کرنے والے کام، جسمانی کام ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کسی کا اور وہ کسی عبادت کو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے اور ایک ہی مرتبہ ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ وہ حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ کی عبادت، اللہ کو منانا چاہے تو منا نہیں سکتا، منانا ہے تو اپنی زندگی ہی میں منانا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کو نصیحت کرتے ہوئے یہ 5 چیزیں ارشاد فرمائیں، اور ساری امت کو اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم ان 5 چیزوں پر غور و فکر کر اپنی زندگی کو سدھار لیں، اپنے جوانی کو، اپنے صحت کو، اپنے مالداری کو اور اپنے زندگی کو، اپنے فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھ کر ہم اس کو سیدھے راستے میں لگائیں، اچھے کاموں میں لگائیں، نیک کاموں میں لگائیں، اللہ کو منانے میں لگا لیں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں غنیمت سمجھنے سے ہماری زندگی بدلے گی۔ اگر ہم ان چیزوں کو غنیمت نہیں سمجھا بلکہ یوں کہہ کر چھوڑ دیا کہ اور وقت مل جائے گا تو کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے یا کل کر لیں گے، تو پتہ نہیں ہمیں یہ پھر سے چیزیں ملیں گی یا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، ان 5 چیزوں کو ہم بھی غنیمت سمجھ کر اپنی زندگی میں لائیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان چیزوں کو غنیمت سمجھ کر اپنی زندگی کا شیوا بنا لے، طریقہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔